حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جن خرابیوں، جن بیماریوں کو آدمی محسوس کرتا ہے ان کے ازالے کے لیے بھی خود کوشش نہ کرے۔ بعض اخلاقی اور روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آدمی کو خود احساس نہیں ہوتا، اس کے لیے تو شیخ کی اور مربی کی ضرورت ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں عملی اور اخلاقی جن کو آدمی خود محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر غضب یعنی غصہ، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بدگمانی دوسروں کے بارے میں بدظنی قائم کرنا، اسی طرح عملی بیماریوں میں بد نظری، غیبت، جھوٹ، یہ وہ اخلاقی اور عملی بیماریاں ہیں کہ جن کو آدمی خود محسوس کرتا ہے۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کھانسی آ رہی ہے، زکام ہو گیا ہے، بخار آ گیا ہے، تو اس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کھانسی آ رہی تب پتہ چلے گا، ڈاکٹر کہے گا کہ تم کو نزلہ ہوگی تب پتہ چلے گا۔ یہ تو کھلی ہوئی بیماریاں ہیں، اس کے علاج کی فکر خود کرنی پڑے گی۔ اب اس کے علاج کے لیے چاہے اس کی جو پیٹنٹ دوائیں وہ استعمال کرے یا کسی ڈاکٹر کو دکھلا کر علاج کرے۔ اسی طریقے سے جو اخلاقی اور عملی بیماریاں ہیں، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، غیبت کی عادت ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، بد نظری کی بیماری ہے، اسی طرح غیبت کی بیماری ہے، تو ان بیماریوں کا علاج ضروری نہیں ہے کہ جب مصلح و مربی کے پاس پہنچیں گے وہ کہے گا، تجویز کرے گا تبھی اس کا ازالہ ہوگا۔ بیماری ہے، معلوم ہے۔ جھوٹ کا علاج یہ کہ جھوٹ بولنا بند کرے، غیبت کا علاج یہ کہ غیبت سے پرہیز کرے، بد نظری کا علاج یہ کہ نگاہ کی حفاظت کرے، اسی طرح سے غصے کا علاج یہ کہ غصے پر قابو پائے۔ البتہ بعض وہ روحانی بیماریاں کہ جن کا مریض کو خود احساس نہیں ہوتا، اس کی تشخیص کوئی ماہر شیخ ہی کرے گا اور اس کا جو علاج تجویز کرے گا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کے جوابات لکھا کرتا تھا، متعلقین کے خطوط آتے تھے اور حضرت اس کا جواب لکھواتے تھے۔ ایک صاحب کا خط آیا، بڑے اونچے حوال لکھے تھے انہوں نے، اس طرح کا خواب نظر آتا ہے، اس طرح کی نورانیت نظر آتی ہے اور یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور معمولات لکھے تھے۔ خط سنانے کے بعد میں نے سمجھا کہ حضرت بس ان کو اجازت دے دیں گے کہ ماشاء اللہ تم پہنچ چکے ہو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب حضرت نے جواب میں یہ لکھوایا کہ فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ تمام معمولات یک قلم موقوف کر دو۔ فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ تمام معمولات یک قلم موقوف کر دو۔ وہ کسی اور راستے پہ جا رہے تھے اور کسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ حضرت نے سب کو موقوف کرا کہ ان کی آنکھ کھول دی، جیسے کوئی آدمی آنکھ بند کیے ہوئے تصورات کے اندر رڑ رہا ہو یا خواب دیکھ رہا ہو اور اچانک اس کو جھنجھوڑ دیا جائے، تو وہ جو خواب دیکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ تو اس کے تخیلات تھے، ذہنی پرواز تھی، اور جب آنکھ کھل گئی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ تو ان معمولات کی وجہ سے
جو کیفیات وہ محسوس کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں درجہ کمال کو پہنچ رہا ہوں، اور بہت خوش ہو کر اس کو ظاہر کر رہے تھے، وہ راستے کے کھلونے تھے۔ حضرت نے سفر موقوف کر کے ان کھلونوں سے ان کو ہٹا دیا۔ تو اب دیکھیے اس مرض کو سمجھنا کہ ان کے اوپر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے یہ کیا ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے صاحب باطن اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخص سے مجازین میں سے ہیں، ان کا ذہن وہاں نہیں پہنچا جہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس درس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ کوئی دینی کتاب پڑھنا یا کوئی شرعی کتاب پڑھنا بغیر کسی استاد یا مصلح کے کسی کام کا نہیں ہے۔ بہرحال علم میں اضافہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مرض کی اخلاقی روحانی امراض کی تشخیص خود کر کے خود علاج تجویز نہ کرے، لیکن جو اخلاقی اور عملی بیماریاں بالکل واضح ہیں، جن کی نصوص کے اندر جن کی مذمت کی گئی ہے، جن کی قباحت بیان کی گئی ہے، جن کے ترک کا حکم دیا گیا ہے، ان کا ترک کرنے کے لیے اور اسے بچنے کے لیے کسی مصلح و مربے کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنا احساس ہوتے ہی فوراً ترک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔